بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے ببرکت نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، جو ہماری دعاؤں کو سننے والی ذات ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں اس پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اللہ کے پیارے محبوب ہیں، جو غریبوں کے غم خوار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ سورۃ القریش کے حوالے سے ہے، اور یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے، اگر اسے آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی حل ہو جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ ایسا پاورفل عمل ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی مسئلہ آ گیا ہو جو حل نہ ہو رہا ہو، یا کوئی بہت ہی پرانا مسئلہ ہو، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام مسائل دور فرما دے گا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہم آپ کے لیے مزید اچھے وظائف لے کر حاضر ہوں گے، اور اس وظائف کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، آج کا یہ عمل سورۃ قریش کا بہت ہی خاص عمل ہے، جس کی عمر بھر آپ کو تلاش رہی ہوگی، کیونکہ سورۃ قریش کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بہت ہی پیاری سورت ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس سورت کے بے پناہ فیوز و برکات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر نازل فرماتا ہے، کیونکہ سورۃ قریش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھوکا اس کو پڑھتا ہے تو وہ سیر ہو جاتا ہے، اگر کوئی پیاسا اس کو پڑھتا ہے تو سیراب ہو جاتا ہے، اگر ایسا شخص پڑھے جو لباس سے محروم ہے تو اللہ پاک اس کو لباس عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، اس سورت میں اللہ پاک نے قریش پر ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے جو انعام ان پر اللہ تبارک و تعالی نے کیے تھے، کیونکہ پہلے وہ قریش اتنے زیادہ اعلیٰ نہیں تھے، لیکن اللہ کریم نے ان پر مہربانیاں کیں، ان کی تجارت میں ان کو اتنا ابھارا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ احسانات یاد دلائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے آپ کو بھوک میں اور اس طرح سے مدد فرمائی ہے، آپ کو گرمی اور سردی کی تجارت میں اللہ تعالی نے مدد فرمائی۔ تو اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ آپ اس سورت کی مدد سے ضرور حل کروا لیں گے۔ ہمیں ہر چھوٹے یا بڑے مسائل کا جب سامنا ہو تو اللہ پاک سے رجوع کرنا چاہیے، حتیٰ کہ فرمایا گیا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگیں، نمک کی ضرورت ہو وہ بھی اللہ سے مانگیں۔ ہمارا اللہ پر یقین ہونا ضروری ہے کہ وہ ہماری یہ مصیبت دور فرما دے گا، ہمارے اس مسئلے کا حل ضرور نکالے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکتیں ہوں اور کبھی بھی کوئی کمی نہ ہو، تو ہمیشہ آپ کے گھر سے بیماریاں ختم ہو رہیں، تو زندگی میں سکون اور چین اور برکت اور عافیت رہے، تو سب سے پہلے آپ کو اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اور اپنی اولاد کو بھی یہی سکھانا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ اگر آپ قرآن کریم کے ذریعے اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ چاہے سمندر کی طرح سامنے آپ کی مشکلات ہیں، لیکن اللہ کریم راستہ بنانے پر قادر ہے، تو یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ پاک راستہ کھولنے پر بھی قادر ہے۔ بے شک آگ میں ڈال دیا گیا ہے تو اللہ پاک گلزار بنانے پر بھی قادر ہے، چھری کے نیچے رکھ دیا گیا ہو، ذبح ہونے کے قریب ہیں، لیکن اللہ کریم بچانے پر قادر ہے۔ اللہ پاک تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ فرعون کے دور میں موسیٰ کو اسی کے گھر میں اللہ کریم نے پروان چڑھا دیا، تو اللہ تبارک و تعالی تو کچھ بھی کرنے پر قادر ذات ہے، اور یہی ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر کہ میرا رب تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اللہ کریم اسی طرح سے آپ کو اس کا فائدہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کرام بھی انسان ہی تھے، اللہ کریم نے ان کی شان ہمارے ساتھ اس لیے ذکر کی
کہ انہوں نے اللہ کی ذات پر ایسا یقین کیا کہ ان کے جو بھی معاملات تھے انہوں نے اس کا اور اس کے ان معاملات کے حل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کیا، تو اللہ کریم نے ان کو اس کا حل بھی دے دیا۔ سورۃ قریش یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ ناظرین، جب آپ اس آیت پر پہنچتے ہیں یعنی فلیعبدوا رب ھذا البیت پر جب آپ پہنچیں تو آپ نے اس آیت کو فلیعبدوا رب ھذا البیت اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد صورت مکمل کر لینی ہے، یعنی آگے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف یہ پڑھ لینا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی 1000 سال کی زندگی کا نچوڑ اپنے بیٹے کو کہا، جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنی 1000 سال زندگی گزارنے کے بعد اپنے بیٹے کو وصیت کی، تو اپنے بیٹے کو جو فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں تجھے 2 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، اس پر عمل کرو۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ وہ وصیت یہ تھی کہ اے بیٹے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور تکبر نہیں کرنا۔ یہ آپ کی 1000 سال کی زندگی کا نچوڑ تھا کہ جو اللہ کی ذات کا شریک ٹھہرا گیا وہ برباد ہو گیا، اور جس کو اللہ نے دنیا میں نعمتیں دیں تو اس نے ان نعمتوں پر تکبر کیا، وہ بھی برباد ہو گیا۔ تو اگر آپ اپنی دنیا و آخرت بچانا چاہتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت پر ضرور عمل کیجیے۔ تو آج کا عمل آپ نے غور سے سن لیا ہوگا۔ یہ عمل کرنے کے بعد یعنی سورہ قریش پڑھنے کے بعد اور فلیعبدوا رب ھذا البیت اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد، سورۃ قریش مکمل پڑھ لینے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔